السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع میں بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ آخرت کے دن جو ناکام ہو گیا اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے نا، وہ بہت پاورفل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ہم گنہگاروں کے لیے، جن لوگوں کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ان کے لیے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ان کے لیے، جو لوگ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت پاورفل ہے۔ اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھا کرتے تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اس آخری رکوع کی تلاوت فرماتے، پھر وضو کرتے اور اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ یعنی سب سے پہلا کام حضور کا تہجد میں اٹھ کر اس آخری رکوع کو پڑھنا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے یہ آخری رکوع۔ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورہ آل عمران کا بالکل آخری رکوع ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کی قدرت میں غور کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ کی قدرت میں غور کرو کہ کیسے اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت میں غور کرو، کتنا بڑا سورج بنایا ہوا ہے، کیسا خوبصورت اور پیارا نظام ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت میں تم غور کرو گے تو اللہ کا یقین اور اللہ سے محبت تمہاری بڑھے گی اور تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر تم اللہ کو یاد کرو گے بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے، رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور اس رکوع کے اندر پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ان دعاؤں کو آپ عربی میں جو یہ دعائیں ہیں ان کو آپ یاد کر لو۔ دیکھو دعائیں کیسی ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے نا، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اے ہمارے پروردگار آپ نے اس پوری کائنات کو جو ہے نا وہ بلا وجہ نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، حمد اللہ کی بیان ہو رہی ہے، اے اللہ آپ پاکیزہ ہیں فضول کی چیزوں سے۔ پھر اس میں دعائے فقنا عذاب النار کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار آپ اگر اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جس کو جہنم میں داخل کر دیں فقد اخزیتہ، تو وہ تو رسوا ہو گیا، وہ بیکار، وہ تو ناکام ہو گیا۔ پھر وما للظالمین من انصار، اور آپ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما۔ آگے اللہ سے اور بھی دعائیں ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آخری پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا اور آخری پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، تو ہماری نیکیوں کو کفارہ بنا دے، ہمارے نیک اعمال کو کفارہ بنا دے، ہم سے ہماری برائیوں کو بالکل ختم فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایسے ہو کہ ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے پروردگار آپ نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، وہ چیز ہمیں عطا فرما اور آخرت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو یہ دعائیں ہیں۔ پھر کافروں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے نافرمان ہوتے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اور آگے نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ جو تیری تعریف اور تیرے حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کو تو اجر کیسا دے گا، کیسا اجر دے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ان کو ملیں گی، ایسی جنت میں وہ داخل ہوں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
اور یہ سب ان کو نیک لوگوں کو کیوں ملے گا؟ ثواب من عند اللہ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ، بطور اجر، بطور ثواب ان کو دی جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین اجر اور ثواب ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پورے رکوع میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو سب سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے کو جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس سلسلے کو پھر آپ کو روزانہ دیکھنا پڑے گا۔ سورہ ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ روزانہ ایک رکوع کی جو ہم تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں، روزانہ اے ایم قاسمی آفیشل، یہ جو قرآن کے لیے خاص طور پر یہ چینل ہے، اس پر تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پھر آپ جڑیے، ہے نا۔ تو یہ جو رکوع ہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس رکوع کو یاد کر لو آپ، اور جب تہجد میں اٹھو تو تہجد میں اٹھتے ہی سب سے پہلے اس رکوع کی تلاوت کرو، پھر وضو کرو، وضو کرنے کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھو۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ربنا ربنا والی آیتیں ہیں جس میں دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لو، اور یہ بھی اگر یاد نہیں ہو پا رہی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے پڑھ لو۔ اب دیکھ کے پڑھنے کے لیے تو وضو کرنا پڑے گا، تو سب سے پہلے تہجد میں اٹھو، تہجد میں اٹھنے کے بعد وضو کرو، وضو کرنے کے بعد اس رکوع کو پڑھو، اس رکوع کو پڑھو، اور اس رکوع کو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے تہجد کی نماز پڑھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور جب اس رکوع کی تلاوت اٹھ کر سب سے پہلے فرماتے تھے تو سوچئے کہ یہ رکوع کتنا اہم ہوگا، کیونکہ حضور کسی چیز کا روزانہ معمول بنا لیں، کسی رکوع کو پڑھ رہے ہوں تو اس رکوع میں کچھ نہ کچھ خاص تو ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے بارے میں بتایا جائے، تو اس رکوع کے بارے میں یہ فضیلت تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ تہجد کے وقت سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی تلاوت یہ بہت زبردست ہے، بہت سارے فائدے دنیا کے اور آخرت کے آپ کو ملنے والے ہیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔